نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے چند کلمات طیبات کو تلاوت کیا. دعا ہے اللہ رب العالمین جل و علا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد پاکیزہ عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی حقیقت ہے کہ منکرین نے بھی اگر انکار کی کوشش کی ہے جواز کوئی نہیں بن سکا. جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے، پڑھا لکھا کہتے، انہوں نے سائنس کی ریسرچ بھی اٹھائی اور یہ کہتے جناب آسمان میں تو دروازہ بھی کوئی نہیں ہے اور آسمان کی کچھ ایسی حدودیں بھی ہیں جہاں پہ انسان جائے تو جل کے خاک ہو جائے، اور آسمان کی ایسی حدود بھی ہے کہ جو اتنی ٹھنڈی ہے جائے تو جم جائے برف سے طرح. تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. در حقیقت معجزہ معراج ایمان اور غیر ایمان کے لوگوں میں فرق ڈالنے کے لیے کہ ایمان والا کون ہے اور ایمان کا منکر کون ہے، یہ معجزہ معراج فرق کر دیتا ہے. جن احباب کا آج یہ خیال ہے کہ یہ خواب کی کہانی ہے اور خواب کی حد تک ہی محدود ہے، ان کا جواب ہمیں سیاہ کی معتبرین احادیثوں سے مل جاتا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے، ابھی 27 رجب کی صبح کا ٹائم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لبھائے مبارک کو جنبش دی اور ارشاد فرمایا آج رات تھوڑے سے حصے میں میں گیا، مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی گیا. ابھی اس سے اوپر کی بات نہیں کرتا میں. دشمنان اسلام، منکرین اسلام نے ڈنڈورا پیٹا، واویلا مچایا، شور شرابہ کیا. لو جی بات بڑی پتے کی ہے،
آج ہاتھ آ گئی ہے، آج اس کے ماننے والوں کو انکار کرا دیں گے۔ کبھی ابو جہل گلیوں میں چکر لگائے، کبھی کوئی لگائے، طرح طرح کے سوالات کرے۔ مفسرین نے دو اقوال لکھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سوال کہ ابو بکر آپ کی تجارت کے معاملے میں فلسطین مسجد اقصی گئے ہو؟ دیکھیے گئے ہوں، ہم بھی جاتے رہے ہیں، مکے کے اور لوگ بھی گئے ہیں۔ ہم مسجد اقصی جائیں مکے سے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مفسرین نے دو کو لکھے، ایک یہ کہ 1.25 ماہ لگتا ہے، ایک کو لکھے 1 ماہ لگتا ہے۔ جہاں جانے کا 1 مہینہ کی مسافت ہے، کم سے کم 1 مہینہ، واپس آنے کی بھی 1 مہینہ مسافت ہو۔ اب کوئی شخص اٹھے اور یہ کہے کہ دیکھو تم مہینے کی مسافت کی بات کرتے ہو، جا کے قیام نہ کرے، چھوئے مسجد اقصی کو، واپس پلٹائے، تب بھی 2 مہینے لگتے ہیں۔ لیکن میں تو وہ ہوں کہ بس رات کو میں نے سفر شروع کیا، تھوڑی سی رات بھی تھی، میں مسجد اقصی سے ہو کر بھی آ گیا۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ذہن اس بات کو مانتا ہے؟ مفسرین لکھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں، عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ برادران اسلام، اس نے سوچا جناب لوہا بڑا گرم ہے، اب موقع ہے، چوٹ ماروں تو بات بن جائے گی۔ یہاں ایمان کا امتحان ہونے لگا ہے۔ یہ میں نے کہا یہ جو معجزہ معراج ہے یہ ایمان اور کفر میں فرق کرتا ہے۔ ایمان والا کون ہے، منکر کون ہے، یہ فرق کرتا ہے۔ یہاں پہ اس فرق سے قبل ایک بات کر لوں، اگر میں یہ کہوں یا کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جناب میں رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، مسجد نبی میں اتنے نوافل بھی پڑھے، پھر میں مسجد اقصی چلا گیا، وہاں پہ نوافل بھی پڑھے، اور اس سے برکت یہ ہوئی مجھے امریکہ کی صدارت بھی مل گئی، میں امریکہ کا صدر بھی بن گیا۔ اٹھ کے صبح وہ یہ اعلان کر دے، بتاؤ کوئی بھی ذی شعور عقل مند انکار کرے گا؟ بولیں جی کر دے انکار؟ میرے خیال اللہ نے زبان تو دی ہے، اچھا نہ کہ شاید زبان بند ہوگی آج۔ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی انکار نہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ جی خواب میں کچھ بھی ہو جائے، کون سا در حقیقت وہ صدر بن گیا؟ اگر حضور یہ کہتے کہ میں سویا اور میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مسجد اقصی گیا، تو بتاؤ کیا منکرین اسلام کیا وویلا مچاتے، کیا شور شرابہ کرتے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے؟ ان کا وویلا مچانا، شور مچانا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے سوال کرنا، وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے جو اعلان سنا تھا حضور کی زبان سے وہ خواب کا نہیں، حالت بیداری کا سنا تھا، اور حالت بیداری میں سفر 1 ماہ کا تھا۔ جب دیکھا جی لوہا گرم ہے، اب چوٹ مان لیتا ہوں کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی کا یہ دعویٰ ہے کہ اچھا اگر اس سے اوپر کی بات کرے تب بھی مان لیتا ہوں، تم تو مسجد اقصی کی بات کرتے ہو، وہ اس سے اوپر کی بات کرے میں تب بھی ماننے کو تیار ہوں۔ برادران اسلام، آج کچھ لوگ بھی ہیں جو کلمے کی بات بھی کرتے ہیں، نماز روزے کی بات بھی کرتے ہیں، مساجد و مدارس بھی قائم کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں یہ جو بات ہے یہ خواب کی ہے۔ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حضور علیہ السلام کے
معجزات میں سے معجزہ اکبر معراج ہے۔ خواب میں کچھ ہوا اور پھر کیا رب تعالی نے یہاں خواب کا ذکر کیا ہے؟ امت اس پر متفق ہے کہ جناب مسیح حرام سے لے کے مسیح اقصی تک کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو کہے میں اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ مسیح اقصی کے بعد بلندیوں کی بات کرنا، اس کا انکار کرنا، کیونکہ حد متواتر کو حدیثیں پہنچی ہیں، اس پہ علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ گمراہیت کا کام ہے۔ اب یہاں پہ میں دو باتیں کہ حضرت کے مہمان ہیں ہمارے، ان کے حوالے کروں گا۔ آپ کے یہاں بھی مہمانوں کا آنا جانا تو ہوتا ہوگا۔ اچھا، عمومی طور پہ کسی کو دعوت دے کے جو بلایا جاتا ہے وہ سب کو بلایا جاتا ہے کسی خاص کو؟ یہ سب کو بلا لیتے ہیں۔ اچھا، جب خاص مہمان ہو تو میزبان کیا کرتا ہے؟ میزبان اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق بلکہ کوشش اپنی طاقت سے بڑھ کے اس کی خدمت کرے، یہی اصول ہے۔ اور مہمان کیا کرتا ہے؟ میزبان تو طاقت پہ کرتا ہے، اور مہمان کیا کرتا ہے؟ مہمان جب آتا ہے محبتیں بکھیرتا ہے۔ مہمان محبتیں بکھیرتا ہے۔ اگر آپ کے یہاں مہمان آئے، آپ خدمت کرو تو کوئی انکار کرنے کو تیار ہے؟ کوئی تیار کہ جی انہوں نے یہ خدمت کی؟ پرویز صاحب کے یہاں کوئی مہمان آئے اور باہر سے کوئی گلی میں بندہ اٹھ کے کہے اور جی نہیں پرویز صاحب نے تو خدمت نہیں کی، مجھے بتاؤ کہ ان کی بات قابل قبول یا ان کی؟ مہمان کی بات، میزبان کی بات قابل قبول ہے، یا مہمان بتائے گا کہ کی یا نہیں کی؟ تیسرا گلی کا لفنگا اٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یار میزبان کون بنا تھا 27 کی رات؟ میزبان بنا مالک، کائنات کا مالک، بادشاہ، اور اس نے دعوت دے کے مہمان کس کو بنایا؟ سوال ہے کہ جس کو باقاعدہ دعوت دے کے مہمان بنایا اس سے کوئی رشتہ خاص تو ہے نا، کوئی خاص تعلق تو ہے نا۔ فقط نبوت کا معاملہ ہوتا تو 1,24,000 سے کم و بیش نبی پیغمبر پہنچ چکے۔ کسی کو دعوت ایسے، میزبان کتنا بڑا ہے، اور جس کو مہمان بنائے وہ کتنا ہے؟ صوفیاء نے اس کی تعریف کی ہے لفظ سبحان کی۔ یہاں پہ صوفیاء کہتے جب حضور مسیح اقصی سے آسمان کی بلندیوں کی طرف چلے نا، تو رب نے جب دیکھا کہ محبوب براق پہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اور بڑی وجدانی کیفیت میں آ جا رہا ہے، تو رب نے بھی کہا سبحان اللہ، سبحان الذی، محبوب تیرے آنے پہ تعریف ہے۔ تو اتنا سونا لگتا آتا ہوا، اتنا حسین ہے۔ میرے اور آپ کے گھر مہمان آئے تو ہماری میزبانی پہ اعتراض کوئی نہیں، اور مہمان کی محبت پہ اعتراض کوئی نہیں۔ میں حیران ان لوگوں پر ہوں جو کہیں ہم کلمہ بھی حضور کا پڑھتے ہیں، مالک و خالق و رازق بھی رب کو مانتے ہیں، کیونکہ نہیں، رب نے یہ محبوب کو نہیں دیا ہوگا۔ بتاؤ وہ میزبان دینے میں کنجوس ہے؟ میزبان رب اکبر رب ہے، کیا وہ دینے میں کنجوس ہے؟ بخیل ہے؟ کیا وہ طاقتیں نہیں رکھتا؟ جب وہ مالک بھی کائنات کا ہے اور بخیل بھی نہیں ہے، کنجوس بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے محبوب کو دیا ہے۔ آج ملا کے پیٹ میں کیوں مرہون پڑی ہے؟ کئی نبی نے بھی، مہمان نے بھی یہ کہا کہ میں گیا لیکن میرے میزبان نے مجھے یہ نہیں دیا۔ نہ میزبان انکار کرے دینے کا، نہ مہمان لینے کا انکار کرے، تیسرے گلی کے لفنگے کو کیا آئی ہے جو فیصلہ کرے؟
جی نہیں یہ نہیں دیا ہوگا، وہ نہیں دیا ہوگا جی۔ اور پھر یہ دیکھیں معراج موضع اکبر ہے، معراج موضع اکبر ہے۔ رب نے کہا بھی عبدی ہی، میرا بندہ خاص کون؟ رب کی تعریف کس بات پہ ہوتی ہے؟ رب کی تعریف کس بات پہ کرتے ہیں؟ اولاد مل جائے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ مال مل جائے الحمدللہ، گاڑی مل جائے الحمدللہ، گھر مل جائے، جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کہتے ہیں؟ تبھی کہتے ہیں۔ کیا رب بھی کہے گا الحمدللہ کہے گا؟ رب بھی کبھی الحمدللہ کہے گا؟ رب کو تو کسی نے کوئی چیز نہیں دینی نا، تو رب الحمدللہ کہے گا۔ لیکن جب بات بے عبدی کی آئی نا تو رب بھی کہہ اٹھا الحمدللہ۔ آپ کہیں جی مولوی صاحب وہ کیسے؟ اٹھاؤ قرآن سورۃ کاف کی پہلی آیت، رب کہتا الحمدللہ الذی، تعریف ہے اس رب کی، کیوں جی؟ نظر علی عبدی، جس نے اپنے بندے کو، اسی عبد کی وجہ سے کہ بندے کو جب نوازا ہے، بندے دی رب کہتا ہے میں نے بندے کو نوازا ہے، عبد خاص بندہ ہے میرا، اس کو جو نوازا ہے میں نے اس پہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ۔ رب بھی کہتا الحمدللہ۔ رب تعریفی جملہ حضور کے عبد پہ بولے، پھر کسی کو کیا تکلیف ہو؟ اور پھر کون عظمتوں والا؟ ایک بات ہے کہ میں حوالے کرنے لگا ہوں، آج حضور کو جب اپنی عقلوں پہ، اپنی عقل کے مطابق تول رہے ہیں، اپنی عقلوں پہ تول رہے ہیں۔ میں رات ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پہ بڑا اچھا نقطہ مجھے لگا ان کا، کہ بتائیں کہ رب کہتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، غفور بخشنے والا، ودود پیار دینے والا، پیار والوں کو پسند کرنے والا۔ ویسے ودود کے اور بھی کئی معنی ہیں، اگر ہم کہیں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ ذو العرش المجید، رب کہتا ہے میرا عرش کیا ہے؟ کیا ہے؟ مجید۔ رب نے کہا، ہم نے نہیں کہا، کیا ہے؟ کہیں رب قرآن میں کہتا عرش الکریم، میرا عرش کیا ہے؟ کہیں کہتا عرش عظیم، میرا عرش کیا ہے؟ رب کہتا میرا عرش کبھی کریم ہے، کبھی مجید ہے، کبھی عظیم ہے۔ اچھا اگر رب کا عرش عظیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، اس پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ عظیم کہتے ہیں بڑے کو، کریم کہتے ہیں کرم والے کو، مجید کہتے ہیں پاک کو، عزت والے کو۔ مجید میں نے عزت والا بھی ہے، عزت والا، پاک، کرم والا، بڑا۔ اگر تخت یہ ہے، تخت کرم والا ہے، تخت عزت والا ہے، پاک ہے، تخت بڑا ہے، اس پہ بیٹھنے والا کون ہے؟ یہ باب تفصیل کا سیکھا ہے۔ اب اس کی گردان پہ جائیں ہم، سیگے پہ، تو عظیم سے اوپر کیا ہوگا؟ عظیم کے اوپر گردان میں ایک ہی جملہ میں، باب تفصیل کے بعد دوسرا جملہ پوری عربی لغت میں، اور الفاظ اس کے بعد ختم ہو جائے گا اور الفاظ نہیں بنے گا۔ عظیم کے بعد ایک لفظ کیا ہوگا؟ اعظم۔ کیا ہوگا؟ کریم کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ہی لفظ، اور کوئی بھی نہیں کائنات میں۔ اس کے بعد لفظ کی گردانی ختم، اکرم۔ مجید کے بعد کیا ہوگا؟ امجد۔ اس کے بعد اور کوئی لفظ، صاحب علم احباب بیٹھے ہیں، آپ پوری الفاظ سنائی کر لیں۔ اعظم کے بعد کوئی لفظ اس سے بڑا، اکرم کے بعد لفظ نہیں ہے، آپ کی کسی بھی زبان میں لفظ نہیں ہے، امجد کے بعد لفظ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا، عرش عظیم،
اس سے بڑا لفظ اعظم اور روح گردانی میں الفاظ زبانی میں کہ لفظ اس سے بڑا نہیں. عرش مجید اس سے بڑا لفظ اختتام حروف امجد ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. عرش کریم اس سے بڑا لفظ اکرم، کائنات میں اس سے بڑھ کے لفظ نہیں. اگر عرش مجید کریم عظیم ہے، اس میں بیٹھنے والا کون ہے؟ اعظم ہے، اکرم ہے، امجد ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رب ہے. اگر رب کہیں تو محدود کر دیا، لفظ ختم ہو تو لامحدودیت تو وہاں سے شروع ہوگی نا. رب کہیں تو لامحدودیت کی شرط ختم ہوگی. اب کون ہے؟ اب ہے کہ 27 شب معراج کو اسرا کا دولہا جب اس عرش پہ رب سے ملاقات کے لیے جلوہ نما ہوا، اب اس کو کیا کہا؟ اعظم، اکرم، امجد. لیکن اس شاک نے بات اس سے آگے کی. اس شاک نے کہا جی حضور بیٹھے تو جو تخت پہ پہلی شے مس ہے وہ کیا ہے؟ حضور بیٹھے تخت عرش الہی پہ جو پہلی شے مس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے مصطفیٰ کے نالائن. کیا ہے مصطفیٰ کے؟ حضور کے نالائن پہلے ہیں. حضور کا قدم اقدس نالائن کے اندر ہے، یعنی قدم ترکت عرش پر ٹچ نہیں. اس سے اوپر پنڈلی ہیں، ران ہیں، آپ شکم ہے، شکر ہے، آپ کے کندھے. ارے جس کا نالائن اعظم ہو، جس کا نالائن اکرم ہو، جس کا نالائن امجد ہو، بتاؤ اس کے کندھوں میں بیٹھنے والا کیسا ہوگا؟ وہ کون ہے؟ حسنین کریم ہے. وہ کون ہے؟ جس کے نالائن کی لفظ کردانی ختم ہو جاتی ہے. کیا اس کی ذات کی مکمل ہے؟ اس عبد کو تو تب عقل میں لائیں، اس عبد کی بات تعریف تو تب کی جائے جب اس کا نالائن تک پہنچا جائے، اکرم کہا جائے. مجھے بتائیں جناب کیا اس کی ذات تک پہنچا جا سکتا ہے؟ وقت کے دامے میں گنجائش میں قرآن کے روح سے میں ثابت کروں آپ کو کہ ہم ہر شے ملنے پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گئے؟ اور جناب جب اوپر چڑھ جائے، جب ترقی کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اگر میں سورۃ البقرہ کے 30 رکوع سے معراج لوں نا تو اس معراج میں رب پھر یہ نہیں کہتا اللہ اکبر، رب کہتے محمد اکبر. رب کہتا محمد اکبر. اگر سورۃ البقرہ سے جہاں حضرت آدم کا واقعہ ہے اس سے ہم اٹھائیں معراج کو تو پھر وہاں سے محمد اکبر کی صدائیں رب کی آتی ہے قرآن میں کہ محمد میرا سب سے بڑا ہے. جس کو رب بڑا بتائے اب کو جی وہ جی وہ بھی اکبر، رب بھی اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بنانے یہ نہ سمجھا جا اس کو اکبر کہتی ہے. رب کو کے ساتھ محمد کو ملا دی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ اکبر بنانے میں ہے اور محمد اکبر بننے میں ہے. اس جیسا کوئی اور نہیں بن پایا. ایسا کوئی نہیں ہے جس کا نالائن جیسا کوئی نہیں ہے. جب اس کا نالائن کی تعریف نہیں ہو سکتی اس ذات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ میرے مہمان ہیں، ان کا خطاب ہوگا. میں تو ایک درس دینے کے لیے بیٹھا تھا. اللہ پاک میرے آپ کی حاضری قبول فرمائے.